سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل سچی اسلامی کہانیاں میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی حکمت آموز کہانی کی طرف۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت بے مثال ہے۔ وہ بندوں کو آزماتا ہے، کبھی فقر دے کر اور کبھی دولت دے کر۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک عجیب و غریب مگر نہایت حکمت بھری کہانی ایک غریب میاں بیوی کی، جنہیں اللہ نے 40 سال کی امیری اور غریبی کا اختیار دیا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے میرے پیارے داؤد، فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ایک غریب جوڑا رہتا ہے، ان کو میرا پیغام دو۔ مولا، کیا پیغام؟ میرے داؤد، میں نے ان کے لیے 80 سال کی زندگی مقرر کی ہے۔ انہیں اختیار ہے یا تو پہلے 40 سال امیری میں گزاریں، بعد کے 40 سال فقیری میں، یا پہلے 40 سال غریبی میں رہیں، بعد میں 40 سال امیری۔ ان سے اس کا فیصلہ پوچھو اور مجھے خبر دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس مقام پر پہنچے۔ سامنے ایک بوسیدہ جھونپڑی تھی، دروازے پر ایک کمزور مرد جس کی آنکھوں میں تھکن، اور پاس میں بیوی جو لکڑیاں چننے جا رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سلام کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ غریب جوڑا حیران رہ گیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں حیرت۔ کیا واقعی رب کریم نے ہمیں اختیار دیا ہے؟ ہم نے تو ساری زندگی فقر میں گزاری ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ پہلے 40 سال ہمیں امیری دے دی جائے تاکہ کم از کم زندگی کا پہلا حصہ آسانی میں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ سنا اور اللہ کو واپس جا کر وہی بات عرض کر دی۔ چند ہی دنوں میں وہ جھونپڑی ایک محل میں بدل گئی۔ پرانے کپڑوں کی جگہ قیمتی لباس، پہلے خالی چولہا اب ہر وقت گرم رہتا ہے۔ اللہ نے ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول دیے، اللہ کی جانب سے اسباب مہیا ہونے لگے، مگر پھر جو ہوا وہ غیر متوقع تھا۔ امیر ہونے کے بعد وہ میاں بیوی آپس میں بیٹھے اور گفتگو کی۔ میاں بولے، ہم نے 40 سال فقیری میں گزارے ہیں، غریبی میں گزارے ہیں، کوئی ہمیں پہچانتا نہ تھا نہ پوچھتا تھا، لیکن اب جو ہمارے پاس آیا اللہ کا دیا ہوا ہے، کیا ہمیں یہ دولت صرف اپنے لیے رکھنی چاہیے یا اس کو غریبوں میں بھی تقسیم کرنا چاہیے؟ بیوی نے جواب دیا، نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات مسکینوں کو کھانا کھلائیں، مسافروں کی مدد کریں، یتیموں کا سہارا بنیں، کیونکہ ہم نے اس درد کو، غریبی کو قریب سے دیکھا ہے۔ اب ہماری وجہ سے شاید کسی کا درد کم ہو سکے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ 40 سال تک ضرور ہمیں امیر ہی رکھے گا، تو کیوں نہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ سامعین کرام، چنانچہ ان کا دسترخوان وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ روز درجنوں لوگ آتے اور کبھی کوئی خالی نہ لوٹتا۔ کچھ وقت گزرا تو پھر دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا، میرے پیارے داؤد، جا کر اس جوڑے کو بتا دو کہ میں رب العالمین نے ان کی سخاوت، ان کی عاجزی اور غریبوں پر ان کے احسان کی وجہ سے بہت زیادہ راضی ہو چکا ہوں، اور ان کے غریبوں کی خدمت کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے اب آخری 40 سال جو میں نے دکھ اور غربت کے لکھے تھے، میں نے وہ بھی امیری میں اور خوشحالی میں لکھ دیے ہیں۔ میں نے ان کے لیے فقر کی تقدیر بدل دی ہے، وہ جب تک زندہ رہیں گے ہمیشہ خوشحال اور امیری کے ساتھ رہیں گے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات اس جوڑے تک پہنچائی تو وہ دونوں سجدے میں گر پڑے، ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، ہم نے تیرے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دیا، تو نے ہمیں بخش دیا۔ سامعین کرام، یہ کہانی صرف ایک حکایت نہیں بلکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ
یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جو بھی اللہ کو قرضہ دے گا، اللہ کے نام پر خرچ کرے گا، اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے موڑے گا۔ قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ یاد رکھیں، دولت آزمائش ہے اور سخاوت اس سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کے دیے میں سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ مخلوق امیری کو محنت میں تلاش کرتی ہے، جبکہ اللہ نے دولت اور امیری سخاوت کے اندر پوشیدہ رکھی ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس حکمت سے سیراب ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جڑے رہیے ہمارے چینل سچی اسلامی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔